یا علی مولا مشکل کشا یا علی نعرہ حیدری سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ الہی انت الہ عالم و انا عبدک جاہل اسألک ان ترزقنی علما نافعا و فہما کاملا و طبعا ذکیا و قلبا صفیا حتی اعبدک بعلم لک ولا تهلكني بالجهالة برحمتك يا ارحم الراحمين. حاضرین محترم، ممبر پر موجود علماء اہل سنت، شورائے اسلام، بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وبعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیم۔ روایت کے مطابق میں اپنی غیر روایتی گفتگو کو شروع کروں اس سے پہلے آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرات گرامی، میں تمام اس دیار محبت کے جملہ باشندگان اور رہنے والوں اور باسیوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر بے بغاوت کم علم کو اپنے اس دیار میں دعوت دے کر بلایا اور رسول کا اور آل رسول کا ذکر کرنے کا موقع فراہم کر کے ثواب میں حصے دار بننے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو توفیق بخشی کہ موسم کی سختی کے باوجود ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہیں اور غوث اعظم کا ذکر چل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو میرا ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بالکل۔ آواز زیادہ ایکو تو نہیں کر رہی؟
سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ میں اسی لہجے میں انشاءاللہ بولوں گا تاکہ آپ کو میرے جملے کا ایک ایک حرف سمجھ میں آئے. میں سلو بولوں گا، ہلکے بولوں گا. میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. مجھ سے ہمارے خلیفہ ہیں سلسلے کے اور ہمارے بہت چہیتے دوست بھی ہیں بچپن کے، مولانا عبد الماجد قادری برکاتی صاحب. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تھاندلہ کا دورہ ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت دن ہو گئے تھاندلہ گئے ہوئے، تھاندلہ جائیں گے، اپنے احباب سے ملاقات ہو. تو جب یہاں پہ آئے تو ہمارے خلیفے کے، ہمارے سلسلے کے دوسرے سینئر خلیفہ ہیں جو آپ تھاندلہ والوں کے پاس مارہرہ کی امانت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا اسماعیل کو آپ لوگ دیکھا کریں تو یہ صرف 5 فٹ 6 انچ کا ایک انسان نہ تصور کیا ہے، بلکہ یہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ مارہرہ مطہرہ کی امانت ہے آپ کے پاس. انہوں نے مجھ سے جب میں آیا تو مجھ سے کہا کہ بھائی تجھے آج بولنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک، ہمارا کام بولنا ہی ہے تو اب بولیں گے، اور اللہ مالک ہے کیا بولے. تو میں نے جب بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا. قرآن میں اللہ تعالی اور ہمارے رب کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی جو بات ارشاد فرماتا ہے وہ بات دو ٹوک بات دل میں اتر جانے والی بات ہوتی ہے. اس میں کوئی اس بات کو کوئی تعویل کی حاجت نہیں ہوتی کہ کوئی آئے اور بتائے کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے. قرآن اٹھا کے دیکھو، کوئی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت اللہ ہماری کیسے سنے گا؟ میں نے کہا تم اللہ سے بات تو کرو پہلے، اللہ سے پہلے بات تو کرو. کہنے لگے حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، اللہ سے ہم بات کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کھولو، قرآن کھولو. قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بات الگ ہے کہ اس پہ آواز نہیں ہے، اس کلام میں آواز نہیں ہے، کیونکہ آواز حرکت اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. یہ تمام باتیں تو مخلوق کے ساتھ ہیں. اللہ کا کلام اس بات کا محتاج نہیں ہے. اور خدا کی قسم واللہ باللہ تاللہ اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ اس میں آواز نہیں ہے، اس میں حرکت نہیں ہے. مگر جب کوئی قاری پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. کسی نے سمجھا؟ کسی نے نہیں سمجھا. مگر اس کلام کا معجزہ دیکھیے. اس آپ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں، ہم کسی غیر کی، وہ اپنا غیر جو بھی اپنے مذہب پہ چلتے ہیں وہ چلے. مگر سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک صاحب غیر مذہب کے کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے، دیکھو انہوں نے مجھے قل اللہ پڑھ کے سنائی کہ دیکھو مجھے تمہاری قل اللہ یاد ہے اور تمہیں ہمارا ایک شلوک بھی یاد نہ ہوگا. میں نے کہا سبحان اللہ کیا بات ہے، یہ تو میرا قرآن ہے جو غیروں کے دل میں بھی اترتا چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے. میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کے بچے جب ہوش پکڑتے ہیں تو شاید ہی، میں یہ نہیں کہتا
کہ صفت تفشی پر سب کو عبور ہوگا، قلقلہ کی سب رعایت کریں گے، اظہار اور اقلاب اور ادغام کے قواعد پر سب اپنے الفاظ کو جاری کریں گے۔ میں نہیں کہتا کہ تجوید کے اوپر مہارت اور ملکہ رکھنے والے تمام مسلمان ہیں، مگر میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کا بچہ سوتے سے اٹھاؤ گے اور کہو گے پڑھ فاتحہ تو پڑھتا ہوا اٹھے گا وہ، الحمدللہ رب العالمین، ہے کہ نہیں؟ مسلمان کے بچے کو سورہ فاتحہ یاد ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن پاک کا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ معجزہ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ سبحان اللہ، اس کو جو لے کے آیا ہے نا، لوگوں نے کہا کہ موسیٰ بغل میں ہاتھ دے کر نکالتے تھے تو چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا تھا، ید بیضا نکلتا تھا۔ جادوگروں نے جو اپنے مسمریزم سے سانپ پیدا کیے، موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا عصا پھینک دے، عصا پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ اس نے ان تمام کے مسمریزم کے بنے سانپوں کو نگل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی بیماری میں معاذ اللہ مبتلا لوگوں کو چھو دیا کرتے تھے، ان کے چھونے سے وہ شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو مردہ ہوتا تھا، ارشاد فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے کرتا تھا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ صاحب آپ کے رسول کا معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تمہارے سامنے چاند کو ٹکڑے کر دینے والا معجزہ بیان نہیں کروں گا، میں تمہارے سامنے انگلیوں کی گاڑیوں سے پانی کی جاری ہو جانے والا معجزہ نہیں بیان کروں گا، میں تمہارے سامنے براق کے حالات اور اس پر سواری کر کر معراج کا سفر بیان نہیں کروں گا۔ کیوں؟ نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا ہے۔ خود بتاؤ، رسول اللہ کا زمانہ تو ہم نے نہیں پایا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا پایا، موسیٰ علیہ السلام کا پایا، سب کے معجزے ہم نے پڑھے، ان کے بارے میں ہم کو علماء نے بتایا، موسیٰ کا یہ معجزہ، عیسیٰ کا یہ معجزہ، حضرت محمد عربی کے معجزات کے بارے میں بات آتی ہے تو میں آپ کے سامنے یہ گواہی دے کر یہ عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ محمد رسول اللہ کا ایسا معجزہ ہے، صبح اٹھو تو دیکھ لو، رات کو سونے جاؤ بستر پہ تو دیکھ لو، کیا ہے وہ؟ الف لام میم کی الف سے لے کر اور سورہ والناس کی سین تک معجزہ ہی معجزہ ہے، آغاز سے اخیر تک قرآن نازل مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا رنگ ہے۔ نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن رسول اللہ کا معجزہ ہے، اور کیسا معجزہ ہے؟ سبحان اللہ، جو کسی ایک زمانے کے لوگوں نے نہیں دیکھا، بلکہ قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے وہ سب دیکھیں گے۔ ایسا قائم معجزہ ہے، ہمیشہ کے لیے قائم معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی قرآن کے اندر، اسی قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کیا نازل کیا؟ جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ۔ بھائی ایسا ہے کہ ہم کو ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اللہ کی بات دو بار دل میں داخل ہو جاتی ہے، تو ہم نے ایک بات ہم سوچنے لگے کہ ایمان والوں بھی کہہ رہا ہے، اسلام میں داخل ہونے کو بھی کہہ رہا ہے، تو یہ دو باتیں ہوئی نا، ایمان والا اسلام والا، کیا یہ دونوں الگ ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ دونوں چیزیں ہمارے استاد نے بتایا ایک ہیں۔ ہم نے کہا اس بات کو ہم کیسے سمجھیں گے
تو بھائی دیکھو اللہ کی بات دو ٹوک دل میں اترتی ہے، یہ بات حق ہے، مگر کس دل میں اترتی ہے؟ جس دل میں محبت رسول ہوتی ہے، جس دل میں محبت رسول ہے، عشق نبی ہے، اسی دل کے اندر قرآن کی بات اترے گی۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا، دونوں کتابوں میں آپ کو اس حدیث کچھ الفاظ کے اندر کے ساتھ مل جائے گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اس حدیث کا نام ہے حدیث احسان، حدیث احسان۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، ایک دن براق سفید کپڑے پہنے، بالکل سیاہ بال ایک شخص آیا، گورا چٹا، اور آگے کہنے لگا رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ سب سے پہلے تو وہ زانو سے زانو ملا کے بیٹھا رسول اللہ سے۔ اکثر ہمارے یہاں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ پیری مریدی کے آداب کیا ہیں۔ پہلی بات تو آج کل لوگ پیری مریدی کو سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہے۔ پیری مریدی کے بارے میں کسی سے پوچھو کہ تمہیں معلوم ہے تو کہتے ہیں ہاں حضرت وہ ہم لوگ تعویذ دینے کے لیے مرید بنے۔ میں کہا واہ، گندے لینے کے لیے مرید بنے، دم کروانے کے لیے مرید بنے، جن بھگانے کے لیے مرید بنے۔ میں نے کہا بابو، جہالت بھگا کر علم کا نور ڈالنے کے لیے دل میں مرید بنا جاتا ہے۔ مرید بننا کس لیے ہے؟ تاکہ تمہیں اپنے پیر سے تم یہ سیکھو کہ پیر صاحب جس مسند پہ بیٹھے ہیں وہ مسند اصل میں رسول اللہ کی مسند ہے۔ معلوم ہے نا، پیروں کی مسند رسول اللہ کی مسند ہوتی ہے۔ اس پر بیٹھ کر پیر اپنے گھر کے راشن کے بارے میں نہیں بتاتا، کیا میں نے یہاں پہ آلو پکائے کہ گوشت پکائے کہ کیا پکائے، بلکہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدوں کو بتائے کہ رسول اللہ تمہارے لیے اللہ کے یہاں سے یہ لے کے آئے۔ میں آسان الفاظ میں بتا رہا ہوں، اور میں یہ سب باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ صاحب یہ غوث اعظم کی محفل ہے۔ غوث اعظم کا تعلق سیدھا مسند ارشاد سے، یعنی لوگوں کو حق بتانے سے تھا۔ غوث پاک ٹیچر تھے، معلم تھے، ان کی سنت ادا کرنے کے لیے، ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کل لوگوں کو، میرا ایک دوست مجھ سے کچھ دنوں پہلے کہنے لگا حضرت آج کل لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل میں فرائض کتنے ہیں، اور لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ بات کر رہے ہیں کہ معراج میں رسول اللہ غوث پاک کے کندھوں پہ قدم رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت امام علی کے مرتبے کیا ہیں، ان کے فقہی معاملات، فقہی اختلافات فلانے بزرگ کے ساتھ کیا ہے۔ تو بھائی لوگوں کو بنیادی مسائل معلوم نہیں ہے اور اتنے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فیس بک زندہ باد، واٹس ایپ زندہ باد، اللہ اکبر۔ پرانے زمانے میں بزرگوں کی زبانیں ان کے تالو سے نہیں لگا کرتی تھی، جو اپنے مریدوں کو اور اپنے شاگردوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اور آج کل کیا کتنا آسان ہو گیا ہے، ایک میسج آیا فارورڈ کر دیا، فوراً گروپ بنایا، گروپ میں سب کو چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک میسج آیا ہمارے پاس، جس نے ربیع الاول کی مبارکباد سب سے پہلے دی اس کے 800 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ میں کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے اس کو باقاعدہ جواب دیا، میں نے کہا بابو چھوڑنے کی بھی حد ہوتی ہے، اتنا ہی چھوڑو کہ آدمی کو ہضم ہو جائے۔ یہ واٹس ایپ کا گیان
اور یہ فیس بک کے محدث انہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا، ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ دیکھو آج کل وہی جن بچوں کی عمر ابھی تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے علامہ بنے ہوئے، مناظر بنے ہوئے۔ ابھی مناظر، یہ جو کلمہ ہے مناظر، یہ کس باب سے آتا ہے، اس کی گردان کیا ہے؟ اگر میں پوچھ لوں گا تو بغلے جھاڑتے پھریں گے، یہی معلوم نہیں ہوگا کہ اس کا باب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر صاحب مناظرے کا بڑا شوق، فیس بک نے، واٹس ایپ نے، انسٹاگرام نے برباد کر ڈالا ہمارے قوم کے نوجوانوں کو۔ تو میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ حضرت لوگوں کو بنیادی مسائل معلوم نہیں ہیں اور اتنے بڑی بڑی باتیں سوشل میڈیا پہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم مسلک اور مذہب کے جھگڑے میں مبتلا ہے۔ ہماری قوم نے مسلک اور مذہب کا جھگڑا اختیار کر رکھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو آج بتاتا ہوں دین کسے کہتے ہیں، مذہب کسے کہتے ہیں اور مسلک کسے کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ اس بات کو آپ سمجھ لیجیے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے اور مسلک کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں کہ نیت کا، آپ کو آسان مثال میں دے رہا ہوں، ناف کے نیچے نیت باندھنا یہ دین ہے؟ نہیں، نماز پڑھنا دین ہے، نماز دین ہے، نماز کو فرض ماننا دین ہے۔ ناف پر نیت باندھنی ہے یا دل پر نیت باندھنی ہے یہ مذہب ہے، یہ مذہب ہے۔ دین میں اختلاف حرام ہے، مذہب میں اختلاف رحمت ہے۔ مذہب میں اختلاف، شافعی اور حنفی آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اختلاف نہیں ہے ان کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، شافعی بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، مالک بن انس بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، سفیان ثوری بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بخاری بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، مسلم بن حجاج بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ مگر کسی کے یہاں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا طریقہ کچھ ہے، کسی کے یہاں کچھ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھو، اب کوئی سوال اٹھے گا دماغ میں کہ صاحب عبادت کرنے کے طریقے الگ ہیں، تو سب سے صحیح طریقہ کیا ہے؟ زیادہ ثواب عوام کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ زیادہ ثواب کس کو ملے گا؟ حنفی طریقے سے جو عبادت کرے گا یا شافعی طریقے سے جو عبادت کرے گا؟ تو صاحب اس کا جواب بہت سادہ سا ہے، ایک گلاس لو، پانی بھرو اس کے اندر، ٹیبل پہ رکھ دو، اب ایک آدمی کو بلا کے کہو کہ اس گلاس میں بھرے پانی کے بارے میں تم کیا کہتا؟ ایک شخص کہے گا کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، ایک شخص کہے گا کہ یہ گلاس آدھا خالی ہے۔ دونوں میں سے کون غلط ہوا؟ کون غلط ہوگا؟ جس نے کہا کہ آدھا گلاس خالی ہے وہ بھی حق پر ہے، اور جس نے کہا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے وہ بھی حق پر۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے مذہب۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مذہب۔ دین کیا ہے؟ دونوں کہیں گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے، پانی کے وجود کو گلاس میں باندھنا، کتنا بھرا ہوا ہے کتنا خالی ہے، یہ کیا ہے؟
یہ مذہب ہے، مذہب۔ دین و مذہب کا فرق سیکھے، سمجھ گئے بات کو؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پوری طریقے سے، اور پوری طریقے سے اسی وقت داخل ہو پاؤ گے جب تم اسلام کو سمجھو گے۔ تم نے اسلام کو کیا سمجھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک ساتھ کہنے لگے حضرت فلاں صاحب جو ہیں وہ بڑے متقی ہیں۔ میں نے کہا کیسے معلوم؟ کہنے لگے ان کی 2 ہاتھ کی داڑھی ہے۔ میں نے کہا بھائی تقوی کا ڈیفینیشن پہلے سمجھ لو، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اصل میں مسئلہ کیا معلوم ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو مسئلہ ہی نہیں معلوم کہ کیا مسئلہ۔ ہمارے نوجوانوں کو اصطلاحیں نہیں معلوم۔ اسی وجہ سے میں اپنے جتنے بھی مبلغین ہیں جو میرے خلفاء ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ حضرات آپ لوگ جب عوام سے بات کریں تو آسان الفاظ میں بات کریں، آسان لفظ، سہل لفظ، سہلی زبان۔ جیسے ہمارے استاد اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ابھی زندہ ہیں، ضروری نہیں کہ فوت لوگوں کے یہی دعائیں مغفرت کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دن ایک کتاب پڑھا رہے تھے جس کا نام ہے شرح تہذیب۔ وہ کتاب ہم کو ثالثہ جماعت میں پڑھا رہے تھے تو اس میں ایک لفظ آیا، وہ ایک جملہ تھا، وہ لکھا تھا اصل، اس میں جملے میں ایک لفظ تھا اصل۔ تو ہم نے پوچھا، اب ہم انگریزی میڈیم کے طالب علم انگلش میڈیم پڑھ کے گئے تھے، ہمیں کیا معلوم؟ ہم نے پوچھا حضرت کے اصل کا مطلب کیا ہے؟ تو کہنے لگے بہت آسان ہے سید صاحب، اصل کا مطلب ہوتا ہے غضب پر۔ پھر کچھ دنوں بعد آیا سبق، ہم نے کہا حضرت یہ لفظ آ رہا ہے فارسی کا آفتاب، یہ آفتاب کا مطلب کیا ہے؟ ارے کہنے لگے اس کا مطلب ہے مہر تاباں۔ میں کہا حضرت یہ تو ہماری جہالت دگنی ہو گئی۔ میں کہا پہلے ایک گنا تھی، ایک ہی لفظ نہیں آتا تھا، اب دوسرا بھی آپ نے فرما دیا تو دونوں نہیں آتے، تو جہالت دگنی ہو گئی ہماری۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو، جو میں اپنے مبلغین سے کہتا ہوں کہ بھائی مبلغ ٹیچر ہوتا ہے، رسول اللہ کا نائب ہے۔ رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ معلم کائنات ہے، کائنات کو حق کا پاٹھ پڑھانے آئے ہیں۔ ہمیں اصلی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، مذہب کسے کہتے ہیں، مسلک کسے کہتے ہیں۔ بزرگوں میں بہت سارے مذہب رہے ہیں، بہت سارے مذہب بزرگوں کے رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بزرگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے اگر مذہب میں اختلاف ہو گیا۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ایک مذہب تھا جس کے پیچھے آج ہم دیکھتے ہیں کئی مسجدوں میں مسجد اکھاڑا بن رہی ہے معذاللہ۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ ہوتا ہے حضرت میرے پاس مسئلے آتے ہیں وہاں پہ جامعہ رسول دارالفتہ میں آتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں جمعے کی مسجد نماز میں جمعے کی جماعت سے پہلے خطبے سے پہلے جو اذان ثانی ہو رہی ہے وہ ممبر کے سامنے ہونا چاہیے کہ ممبر کے باہر ہونا چاہیے؟ مسجد کے باہر ہونا چاہیے۔ اب اس بارے میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی اذان سے مطلب ہے نا، اعلان سے مطلب ہے نا، ہے کہ نہیں؟ کتاب کے جھگڑے سے مطلب ہے، اندر یا باہر سے مطلب ہے۔ اس مسئلے میں
ایک صاحب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے ہو گئے. اگر کوئی مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح سے تو لوگ اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے مسجد میں ان کا بس چلے تو وہیں اس کو پچھاڑ کر زد و کوب کرے. کسی کا بیچارے کا اگر وہ سائلنٹ کرنا بھول گیا موبائل اور موبائل بول پڑتا ہے تو خوخار نظروں سے دیکھا جاتا ہے. حضرات گرامی میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. مسئلہ بعد میں کھڑا ہوتا ہے. سب سے پہلا معاملہ ہے مومن کی عزت کا معاملہ. اتنا سنگین مسئلہ ہے یہ. فقہائے کرام فرماتے ہیں ایک بازار ہے جس میں حلال اور حرام دونوں قسم کا مال بکتا ہے اور اس بازار میں حرام مال خریدنا بیچنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بولو. حرام مال حرام مال خریدنا جائز ہے کہ ناجائز؟ ناجائز. کچھ کے لیے جائز ہے کچھ کے لیے ناجائز. سب کے لیے ناجائز ہے کہ نہیں ہے نا؟ فرماتے ہیں فقہا ایک بازار میں حرام اور حلال دونوں قسم کے مال بک رہے اور اس بازار میں مسلمانوں کا آنا جانا ہے تجارت کرنا ہے آ جانا. تو فقہا معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. جو فتویٰ دینے والے ہیں اصلیت میں حقیقت میں فقہا اسلامی فقہا. میں فیس بکیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں واٹس ایپیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا, میں فقہاء اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہوں. فقہاء اسلام فرماتے ہیں ایسا بازار جہاں میں حرام و حلال دونوں مال بک رہے ہیں, مسلمان اس بازار میں آتے جاتے ہیں تجارت کر رہے ہیں, تو اب مفتی اسلام یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ اس بازار میں جانے والا مسلمان حرام کاری کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر حرام خور ہونے کا فتویٰ لگانا یہ تہذیب عقیدہ عمل اسلام کے خلاف ہے. اسلام نے سب سے اوپر کسے رکھا ہے معلوم ہے؟ عصمت مومن کو رکھا ہے, مومن کی عزت کو اوپر رکھا ہے. اب ذرا ہم لوگ اپنے آپ کو ناپ کے دیکھیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بول رہا ہوں, میں کسی پہ انگلی نہیں دکھاتا, اپنا محاسبہ کہ ہم لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں اس کے اندر. اللہ اکبر. تو حضرات گرامی رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ. رسول اللہ کی حدیث سے اس کے اوپر صراحت ملتی ہے. رسول اللہ سے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, وہ آ کے بیٹھے, رسول اللہ سے گھٹنے سے گھٹنا ملایا. یہ ہے پیری مریدی کے آداب کہ جب مرید اپنے پیر کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو دو زانوں کا بیٹھا جاتا ہے اپنے مرشد کے سامنے, اور پھر آپ نے اپنے گھٹنے پر یوں کر کے ہاتھ رکھ دیے اور سوال کرنا شروع کیا. 3 سوال کیے. عرض کیا من اسلام, اسلام من ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم, آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا اور محمد اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں. اللہ کے فرشتوں کو ماننا, اللہ کی اتاری کتابوں کو ماننا اور اس بات کو ماننا کہ تقدیر کا اچھا برا ہونا اللہ کی طرف سے. پھر جبرائیل نے پوچھا من اسلام, اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اسلام اسے کہتے ہیں
इकाम सलात व इताए ज़कात, नमाज को कायम करना, ज़कात देना, रमजान के रोजे रखना, हज करना, ये सब क्या है? इस्लाम है। अब इसके बाद तीसरा एक सवाल जो पूछा जिब्राइल ने वो ये था, मन एहसान, इन दोनों चीजों को अच्छा बनाना किसे कहते हैं? एहसान, एहसान सब लोग कहते हैं तकलीफ में। एहसान का मतलब क्या होता है? जो तुम कर रहे हो काम, उस काम को और अच्छा बनाना एहसान कहा जाता है। चाहे वो ईमान हो, चाहे वो इस्लाम हो। जिब्राइल ने कहा ये तो हम समझ गए कि ईमान किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, अब ये बता दीजिए कि एहसान किसे कहते हैं। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। इरशाद फरमाया कि ईमान, एहसान से कहते हैं कि तुम अल्लाह की इबादत और पूजा इस तरह करो ये समझकर कि तुम गोया उसे देख रहे हो, और अगर विलायत की इस मंजिल पर तुम नहीं हो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम अपने दिलो दिमाग में ये बात तो रखो कि वो तुम्हें देख रहा है, वो तुमको देख रहा है। याद रखो, तकवे का सिर्फ एक माना है, एक माना है तकवे का। लोग कहते हैं डरना, तकवा मतलब कहते हैं अल्लाह से डरना। मैं एक बात अपने आप लोग सब अहले दिल हो, सब मेरे पीर भाई हो, सब मेरे अपने हो, मैं एक बात उन लोग से पूछना चाहता हूं, भाई डर के भी कोई बात मानता है? क्या डरना अच्छी बात है? कोई बोलता है कि मालूम है फलाने नुक्कड़ का दादा वो सबको डरा के रखता है, तो क्या उस दादा के बारे में दिल में मोहब्बत होती है? जालिम हुक्मरान जो होता है, जालिम हुक्मरान जो बुला बुला के बात बात में डांटता टपकता है, उसका डर इंसान के दिल में बैठा होता है, तो क्या वो इंसान मोहब्बत से डरता है उससे? नहीं ना। तकवे का मतलब डरना नहीं। मेरे उस्ताद हजरत हकीम मुनीर अहमद अली आबादी फिरंगी महली रहमतुल्लाह तबारक व तआला अलैह आप इरशाद फरमाया करते थे कि बेटा डर के किया तो क्या किया? तुमने नमाज पढ़ी डर के, तुमने रोजा रखा डर के, इबादत करी डर के नहीं। तुम्हें इबादत करनी है अपने दिल में इस बात को रख के कि मैं ये इबादत, ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात का माल मैं इसलिए अल्लाह की बारगाह में दे रहा हूं क्योंकि मुझे उसको इस पर जवाब देना है। तकवे का मतलब होता है आपके दिल में इस बात का रहना कि आप अल्लाह को जवाब दे हो। किसको जवाब दे हो? सिर्फ किसी मुल्ला को नहीं। समझ रहे हो? आपको जवाब किसको देना है? किसको देना है? सिर्फ अल्लाह को देना है। अब अगर आपके दिल में ये अकीदा बैठ गया कि जो कुछ अमल आप कर रहे हैं उसका आपको अल्लाह को जवाब देना है, तो क्या इंसान बुरे अमल करेगा? करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको मालूम है कि जो कुछ कर रहा हूं उसका जवाब अल्लाह को देना है ना। और जो इंसान जवाबदेह बनकर अमल करता है वो उस इंसान से बेहतर अमल करता है जो डर के अमल करता है। हजरत एक बहुत बड़ी वलिया गुजरी है जिनका नाम है सैयदा राबिया। सैयदा राबिया बिस्मिया मजूब थी। एक दिन बाजारों में आप मशाल हाथ में लेकर दौड़ी चली जा रही थी। किसी ने पूछा राबिया कहां जाती हो?
کہنے لگی میں اس جنت کو جلانے جاتی ہوں جس کے لالچ میں لوگ نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور اس دوزخ کو جلانے نکلی ہوں جس کے خوف کی وجہ سے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ کسی کے دل میں اللہ کی محبت و تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت اونچا مقام و منزل ہوتی ہے جو اولیاء کرام نے جس پر عمل کر کے ہم کو بتایا ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ اسی میں پڑھے کہ بھائی تیرا مسلک کیا ہے اور تیرا مسلک کیا ہے اور تیرا مسلک کیا ہے۔ ارے بھائی، جس کا جو مسلک ہے وہ اللہ کو جواب دے گا، ہے کہ نہیں؟ تمہارا مذہب کیا ہے، تم کیا مانتے ہو، اس کا جواب تم کو دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہاں کے اس علاقے کے جو آئے مجھے سننے آئے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی علماء کے اختلافی مسائل میں غیر عالم کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس فتوے کو سن لیجیے اور اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیجیے۔ مثال کے طور پر جو اختلافی مسائل ہیں جیسے چین کی گھڑی، بہت سارے ہمارے ائمہ کرام، ہمارے امام یہاں پہ مولانا اسماعیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے میں معذرت طلب کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت امام کو صرف ایک چیز بولنا سنت ہے۔ امام کھڑا ہوگا اور بولے گا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، کیونکہ سیدھا صفوں کو کرنا یہ نماز قائم کرنے کے مرادف ہے۔ یہ کہنا سنت ہے۔ باقی آج کل یہ جو ہمارے امام لوگ بولتے رہتے ہیں، کل ایک ہم ایک جگہ گئے کہنے لگے موبائل بند کر لو، چین کی گھڑی اتار لو، پتہ نہیں ہم نے کہا بھائی کیا کیا بھی بدلوائیں گے امام صاحب، یہ سنت نہیں ہے طریقہ، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، یہ تمام اختلافی مسائل، اس میں ہماری عوام کو نہیں بولنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ لوگ ہمارے حلقے سے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم سب مل کر غوث پاک کے غلام ہیں۔ ہمارے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم کسی سے نفرت کریں۔ غوث پاک نے صرف اللہ کی یاد دلائی، کسی اختلافی مسئلے کو غوث پاک نے بیان نہیں فرمایا، صرف اور صرف۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ غوث پاک کی کتاب ہے بنیاد الطالبین، جس میں فلانے کے بارے میں ایسا لکھا گیا ہے، فلانے کے بارے میں ایسا لکھا گیا ہے، تو میں آج وضاحت کر دوں کہ جو لوگ اختلافی باتوں کو غوث اعظم سے جوڑ کر بنیاد الطالبین کا حوالہ دیتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ بنیاد الطالبین نام کی کتاب غوث پاک کی ہے ہی نہیں۔ بنیاد الطالبین نام کی کتاب غوث پاک کی ہے ہی نہیں۔ بہت سارے بزرگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، بہت سارے بزرگوں کے نام سے منسوب کر کے یہ اڑا دیا گیا کہ فلانی کتاب میں فلانے بزرگ نے لکھا ہے۔ بھائیوں، تمہیں صرف ایک بات کی پرواہ کرنی ہے، اور وہ پرواہ ہے لا الہ الا اللہ کا پیغام جو تمہارے دلوں میں سخت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ جو تم اللہ کو ایک مانتے ہو، رسول اللہ سے محبت کرتے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ باقی نماز تم کس طرح پڑھ رہے ہو، رفع یدین کر رہے ہو، نیت سینے میں باندھ رہے ہو، یا کوئی دوسرا باندھ رہا ہے، تم نے دیکھ لیا اس کو پڑھتے ہوئے، تم اس پہ اعتراض مت کرنا، کیوں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نیت کا ناک کے نیچے باندھنا سنت رسول ہے، نیت کا سینے میں باندھنا سنت رسول ہے، رفع یدین کرنا سنت رسول ہے، رفع یدین نہ کرنا سنت رسول ہے، آمین سورہ فاتحہ کے بعد زور سے بولنا سنت رسول ہے، آمین سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد زور سے نہ بولنا سنت رسول ہے۔ وہی مسئلہ ہے گلاس آدھا بھرا یا آدھا خالی۔ یاد رہے، کوئی بھی ایسی بات
کوئی بھی ایسی بات نہ کر بیٹھو جو رسول اللہ سے نسبت رکھتی ہو، اس کا تم نے اگر انکار کر دیا تو خدا نہ کرے اس سے اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے لوگوں میں اسلام کی محبت بڑھے۔ ہم لوگوں کو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آخری جملہ بول رہا ہوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بہت سارے سوالات دربار میں ہم سے کیے جائیں گے۔ ایک سوال خاص اللہ ہم سے کرے گا، کیا کرے گا؟ اے بندے تو میرے لیے کیا لایا؟ اس سوال کا مطلب بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ کیا کہو گے وہاں پہ کہ اے اللہ میں تیرے لیے مسلک لے کے آیا، یا یہ مذہب لے کے آیا، یا اپنی یہ پیری مریدی لے کے آیا؟ نہیں، یہ سب تو تمہاری بھلائی کے لیے، مذہب تمہاری بھلائی کے لیے، مسلک تمہاری بھلائی کے لیے، پیر صاحب کا دامن تمہاری بھلائی کے لیے۔ اللہ کیا پوچھے گا؟ اے بندے تم میرے لیے کیا لے کے آیا؟ اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب ہوا کہ جو ہم نے تجھے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی تھی، یہ بتا کہ تو نے کتنوں کو اس کے ذریعے ہم سے جوڑا۔ میں یہی سوال اپنے نوجوانوں سے کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ تم لوگوں کو اپنی کڑک الفاظ سے، اپنے کڑوے الفاظ سے، تم تعصب سے لوگوں کو اپنے سے توڑ رہے ہو، نہیں، میں تم کو تبلیغ کا طریقہ بتاتا ہوں۔ غیر مسلموں کے پاس جاتے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے ان کے اوپر کسی بھی قسم سے ان سے ترش بات کرنے کی، سخت بات کرنے کی، تم ان سے خالی پوچھا کرو، بھائی تم سچ بولتے ہو؟ پوچھا کرو، بھائی آپ سچ بولتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں سچ نہیں بولتا۔ آپ کو اگر آپ سچ بولتے ہو تو یہی اسلام ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہو تو یہی اسلام ہے۔ آپ چوری تو نہیں کرتے، کوئی نہیں کہے گا کہ میں چور ہوں۔ اگر آپ چوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی اسلام ہے۔ آپ گالی تو نہیں دیتے ہو، کوئی نہیں کہے گا کہ میں گالی دیتا ہوں۔ اگر آپ گالی نہیں دیتے ہیں تو یہی اسلام ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ طریقہ ہے تبلیغ کرنے کا، اور پھر اس کے بعد یہ تمام اعتراض کرنے کے بعد ان سے کہنا کہ بھائی آپ تو ویسے ہی اسلام پہ عمل کر رہے ہو، تو پھر مسلمان برا کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھاتا۔ سچ بولنا مسلمان سکھاتا ہے، جھوٹ سے دور رہنا مسلمان سکھاتا ہے، کسی بھائی کا حق نہ ماننا اسلام سکھاتا ہے، سب کے سامنے ادب سے رہنا بڑوں کے اسلام سکھاتا ہے، چھوٹوں کے سر پر ہاتھ شفقت کا رکھنا اسلام سکھاتا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا اسلام سکھاتا ہے، عورت کا احترام کرنا اسلام سکھاتا ہے، اپنے ترکے کو حقداروں تک برابر بانٹنا اسلام سکھاتا ہے۔ یہ تمام وہ اخلاق ہیں جو اسلام نے عطا کیے، اور یہ وہ تبلیغ کا طریقہ ہے، یہ وہ دعوت کا طریقہ ہے اسلام کی، جسے تمہیں سیکھنا پڑے گا، اپنانا پڑے گا۔ یاد رکھو، پیری مریدی جو آج زمانے میں چل رہی ہے وہ حقیقت میں کام نہیں آنے والی ہے جب تک تم اصلی طریقہ نہ سیکھ لو کہ مریدی کسے کہا جاتا ہے۔ مرید کا مطلب اپنے پیر سے تمہیں اسلام سیکھنا ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، مجھ سے اگرچہ ایک آیت ہو مگر تم پہنچاؤ دوسروں تک۔ میرے بھائیوں، اگر تمہیں سورہ فاتحہ آتی ہے اپنے بھائیوں کو سورہ فاتحہ سکھاؤ، یہ بھی سنت رسول کی ادائیگی ہے، یہ بھی تبلیغ اسلام ہے، تبلیغ اسلام ہے حضرت۔ اسے ہم لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عملی اسلام پر، اس عملی اسلام کو اپنی زندگی میں سجا لینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی سب صحیح معنی میں غوث پاک کی طریقت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں پریکٹیکل مسلم بنا کے چلائے، اور اسی اسلام پر اللہ رب العزت اپنے دربار میں ہمیں بلائے، اور مسلمین کے درمیان
اللہ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.